جواد احمد صاحب، سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو برابری پارٹی کی، اور دوسرا میں نے آپ کی باقاعدہ پوسٹ لگائی، لوگوں کو بتایا کہ جناب یہ پارٹی آ رہی ہے، تو دے ہیڈ لاٹس آف کوسچنز. تو اپنی پہلے پارٹی کے بارے میں تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں. دیکھیں ہمارا تو جو ہے نا جو سٹانس ہے وہ سرمایہ داری نظام کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا چینجز آ رہی ہیں. پاکستانی پالیٹکس میں اس کی کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. پاکستانی پالیٹکس ایسے چل رہی ہے جیسے لوگ آپس میں الزام تراشی کر رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے خدا نے سب کچھ دیا، وہ کہتا ہے جی مجھے خدا نے سب کچھ دیا. تو اس طرح کی لڑائیاں ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کہ اسٹیٹ جو ریاست ہے یا جو گورنمنٹ ہے یا حکومت ہے، ٹوٹل جو سسٹم ہے، جو آپ کا یہاں پہ لینڈ ہے، یہاں پہ انڈسٹریز ہیں، یہاں پہ اجارہ داری جس کی بھی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. بات صرف اس پہ ہو رہی ہے کہ جی آپس میں کون برا ہے اور کون اچھا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اچھا برا نہیں ہوتا. دیکھیں ہر باپ اپنے بچے کے لیے اچھا ہوتا ہے، ہر خاوند اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوتا ہے، تو ماں باپ کے لیے سب اچھے ہوتے ہیں. تو یہ محبت پیار جو ہے نا وہ تو اچھے دوسری والی بات پہ بہت ساری عورتوں نے نا کہا ہوگا کہ نہیں یہ غلط ہے، ہر خاوند اپنی بیوی کے لیے اچھا ہوتا ہے. لیکن چلیں مطلب کم از کم ایک رکھ رکھاؤ کی حد تک تو ہوتا ہی ہے نا. اور لوگ ان کو پالتے بھی ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، تو اچھا ہی ہوتا آدمی جو اس طرح سب کچھ کر رہا ہوتا ہے فیملی کے لیے. لیکن ایک انسان کا ایک اکنامک کریکٹر بھی ہوتا ہے. وہ جو اکنامک کریکٹر ہوتا ہے وہ سب سے ضروری ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم بات کی جائے کہ وہ جاگیردار ہے، وہ سرمایہ دار ہے، وہ لینڈ مافیا کا آدمی ہے، وہ ٹمبر مافیا کا آدمی ہے، وہ اس ملک کے اندر جو جتنی بھی کرپشن ہوتی ہے اس کے اندر اس کے اپنی جو مینز آف پروڈکشن کا وہ جو ہولڈ کرتا ہے اس کے اندر اس کا کتنا ہاتھ ہے. اس پہ بات نہیں ہو رہی. اب دنیا میں مثال کے طور پہ اب یو ایس اے جو پوری دنیا کی گلوبل اکانومی میں سب سے بڑا حصہ اسی کا ہے. یو ایس اے کے اندر اس وقت برنی سینڈرز ایک آدمی ہے جو کہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی اس ملک میں ورکنگ کلاس کی ایک پارٹی بنی جائے. بھٹو نے پہلے ایک دفعہ بات کی تھی ورکنگ کلاس کی، اس کے بعد بہت کم ہو گئی تھی بات. میں بھٹو صاحب نے بات کی تھی مزدور کسان کی، لیکن بھٹو صاحب کی بھی پارلیمنٹ میں بہت سارے جاگیردار تھے، وہ خود بھی ایک جاگیردار تھے. اس میں اگر آپ کی پارٹی میں جاگیردار آ گئے پھر نہیں وہ آ ہی نہیں سکتے. ہماری پارٹی میں کیسے آ سکتے ہیں؟ جیسے پارٹی تو پیسوں سے نہیں چلتی. نہیں تو پیسے آپ کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان پر تھوڑے بہت پیسے تو ہوتے ہیں نا. اور اگر وہ انہوں نے اسی الیکشن کے اندر اسی طریقے سے جانا ہے جس طرح سب جا رہے ہیں اور جس طریقے سے الیکٹیبلز کو لیا جا رہا ہے، تو پھر تو سیاست بھی وہی رہے گی، ریاست بھی وہی رہے گی، حکومتیں بھی وہی رہیں گی، اور اجارہ داری بھی وہی رہے گی. تو یعنی آپ کو پورا پروسیس چینج کرنا پڑے گا. ساری پارٹی سے آپ نے اس لیے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی، اپنی پارٹی اس لیے بنائی کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ مزدور یا مڈل کلاس کی کوئی پارٹی نہیں ہے. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس کی نمائندگی کرنے والے مڈل کلاس کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، اور غریب کی نمائندگی کرنے والے غریب لوگ ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ دونوں پارلیمنٹ میں نہیں جاتے اور یہ اپنے اکنامک کریکٹر کے ساتھ نہیں جاتے تو یہ ان کے لیے کبھی کوئی قانون سازی نہیں کرے گا. یہ سارا جھوٹ ہوتا ہے. باقی رہ گئے اکنامک کوسچنز کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کون سے ریفارمز یہ کریں گے، وہ کریں گے، سب کریں گے. یہ سارا کا سارا اکانومی کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اکانومی کو کس طرح دیکھتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اس کی آپ ڈیٹیلز میں جا کے کون کون سی چیزوں پہ کیا کیا پیسہ صرف کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو اکانومی کا سائز ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پالیٹکس ہے، ہم جو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں اس میں اکانومی کا سائز ہی چینج ہو سکتا ہے. اگر وہ پیسہ سارا جو چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ واپس لیا جائے ان سے اور یہ ریفارمز کر کے لیا جائے. یہ نہیں آپ دیکھیں اس ملک کے اندر جتنی زمین ہے نا وہ کوئی انسانوں کی جو نام پہ ہوئی ہے وہ اصل میں تو خدا کی زمین ہے، وہ سب کو دی تھی اس نے. ان لوگوں نے ان زمینوں پہ قبضے کر لیے ہیں. اب مطلب ایک ٹائم اگر ایسا آ جائے کہ ساری زمینوں پہ سب لوگ قبضہ کر لیں تو مجھے بتائیں یہ تو کسی کا رزق بھی روک لیں گے، کسی کو رہنے کو گھر نہیں ملے گا. اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ لوگ اب ڈیولپمنٹ پروگریس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جہاں زمینیں زیادہ مہنگی ہوں، جہاں پہ جو ہے مہنگائی جو ہے وہ زیادہ ہو، لوگ جو ہے وہ کہیں جی باہر کی چیزیں لینی ہے، آپ کی ایکسپورٹ کم ہو امپورٹ زیادہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ تو بڑا زبردست لوگ لونز لے رہے ہوں. یہ آپ کا اس وقت جو ہے نا کلچر بنا ہوا ہے. اور جو غریب آدمی ہے اس کا یہ حال ہے کہ اس کو 15,000 منیمم ویج ملتی ہے پختونخوا میں، اس کو 14,000 منیمم ویج ملتی ہے پنجاب میں، اور 14,000 ملتی ہے سندھ میں، 14,000 ملتی ہے بلوچستان میں. اور یہ سارے کے سارے ان کو منیمم ویج ملتی نہیں ہے، یہ والی ملتی وہ 8,000 10,000. ولی صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ ساری باتیں سنی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کی پارٹی کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی مزدوروں کے لیے کام کریں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں اور
اگر یہ حقیقی طور پہ امپلیمنٹ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی بنانا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس لیول تک لے کے جانا کہ وہ ایکچولی اس پارلیمانی نظام میں کامیاب ہو، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور یہ پورے خطے میں اس طرح ہی ہے. یہ فرانس میں ہے، آپ دیکھ لیں، وہ علیحدہ بات ہے. اب یہ فرانس کے موجودہ صدر جو ہیں 39 سال ان کی عمر ہے، اور انہوں نے 1.5 سال پہلے یہ پارٹی بنائی ہے اپنی، مارچ آن، اس کا فرانسیسی میں جو بھی نام ہے اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوتا ہے قدم بڑھاؤ یا مارچ آن. اور وہ 1 سال یا 1.5 سال میں نہ صرف وہ صدارتی انتخاب جیتے بلکہ ان کے یہاں جو پارلیمانی جو لیجسلیچر ہے اس میں بھی لینڈ سلائیڈ ان کو یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ لیکن وہ فرانس ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ انڈیا ہی دیکھ لیں، آپ انڈیا دیکھ لیں، مطلب زیادہ ایک ڈیولپڈ جمہوریت ہے. وہاں پر ان کے بھی کوئی ماہر آئے ہوئے تھے کچھ دن پہلے، یہ خورشید قصوری صاحب کی کتاب کی وہ کوئی رونمائی کرنے یا کیا، یا ان کے دوست تھے جن کی وہاں رونمائی انہوں نے کی تھی، کلکرنی ایسا ان کا نام، جس پہ بڑا عجیب سا بیہیویئر ان پہ سیاہی پھینکی گئی تھی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ ایک کانگریس پارٹی ہے اور ایک بی جے پی ہے، میں نے کہا جی نیشنل لیول کے اوپر کیا کوئی تیسری پارٹی پوٹینشل رکھتی ہے جس میں عام آدمی پارٹی ہے جس کو دلی میں انہوں نے جیت لیا ہے، وہ جو اروند کیجریوال ہیں، یا ترینامول پارٹی ہے جس نے بنگال کی ایک 40 سال سے وہاں کمیونسٹ پارٹی کا رول تھا اور بڑی کلین گورنمنٹ مانی جاتی تھی، نان کرپٹ گورنمنٹ ان ویسٹ بنگال، اس کو انہوں نے پچھاڑ دیا. یہ چند سال پہلے ایک پارٹی بنائی، ممتا بینرجی ان کی وہاں کی چیف منسٹر ہیں. لیکن ان کا جواب یہی تھا اور نظر بھی یہی آتا ہے کہ مقامی سطح پر کچھ پارٹیاں کچھ نہ کچھ کر لیتی ہیں، لیکن نیشنل لیول پہ ایک پارٹی کا اس طرح سے مطلب لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں. جنرل مشرف بڑی غلط فہمی میں تھے کہ ان کے پتہ نہیں کتنے 0.5 ملین کہ 1.5 ملین وہ ٹویٹر پہ اگر فالوورز ہیں، تو ایئرپورٹ پہ گئے تو 150 بندہ بھی نہیں تھا. جب کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو 150 بندہ بھی نہیں تھا. میرے 24 ملین فالوورز ہیں فیس بک پہ. میں کہتی ہوں یہ اتنا آسان کام. ایک اور بات یہ ہے کہ اس دیکھیں مڈل کلاس کی پارٹیز جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں، ان میں جو اعلانیہ مڈل کلاس کی ہیں اور جو واقعی مڈل کلاس کے لوگوں کو جو ہے پارلیمنٹ میں لے کے آتی ہیں، جماعت اسلامی، لیکن یہ بہت اچھی ان کی آرگنائزیشن ہے، لیکن آرگنائزیشن کے لیول پہ یہ بہت اوپر گئے. آپ لوگ بھی مڈل کلاس کے لیے کام کرتے ہیں. آرگنائزیشن کے لیول پہ بہت اوپر، اور ووٹ بینک بہت گر چکا ہے ان کا. MQM اعلانیہ ایک میری عرض سن لیں. ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ لندن میں عمران خان صاحب اور ڈاکٹر عمران فاروق جو MQM کے بانیوں میں سے وفات پا گئے، ان کو قتل ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور میزبان ان سے پوچھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ بتائیں یہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے یا جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہے، یہ ماڈرن ہے، یہ سیکولر ہے، ان کی بہت سی یہ خوبیاں ہیں، تو آپ ان سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ یہ وہ وقت ہے جب لائرز موومنٹ میں ان سے خوب ہم نے مقابلہ کیا ہوا تھا، اور وہ خان صاحب کیس لے کے گئے ہوئے تھے کہ ہم وہاں اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ کیس کریں گے ان کے خلاف. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ ہر بات ان کی جو ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں، سوائے بس بندوق کی سیاست چھوڑ دیں. یہ میں نے کہا نا، تو مڈل کلاس کی پارٹیز ہیں لیکن ان کی اور خامیاں جو ہیں وہ اس طرح کی موجود ہیں. پھر ان کے لیڈر نے جس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، اداروں پہ حملے کرنا شروع کر دیے، لیکن آپ ان کے کوئی اسمبلی کے ممبر کو دیکھ لیں، وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی جاگیردار نہیں ہے، کوئی وہ نہیں. اس طرح عمران خان صاحب کسی جاگیردار کے بیٹے نہیں، نہ باپ سیاستدان، نہ دادا سیاستدان، نہ خود کوئی جاگیردار یا صنعتکار یا کوئی ایسے. یس، اس کے علاوہ جو 2 پارٹیاں ابھی اب 3rd نمبر پہ آ گئی ہے پیپلز پارٹی، لیکن جو پچھلے 20 سال سے 2 پارٹیوں کا تسلط رہا ہے وہ یہی جاگیردارانہ یا صنعتکارانہ رہی ہے. یہ تو ایک کھلاڑی تھے. فرید صاحب، آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کو جواد احمد صاحب کی پارٹی کے بارے میں بھی آپ نے سنا، ان کے بارے میں سنا کہ وہ تقریباً آلموسٹ وہی باتیں کریں جو کہ آپ کی پارٹی کی ہے، کہ وہ غریبوں کے لیے، مڈل کلاس کے لیے کام کریں. تو آپ کو کیا ہوپس ہے؟ لیکن جماعت اسلامی مڈل کلاس ہے، کوئی ہمارے ساتھ جاگیردار نہیں ہے، کوئی پارٹیاں چھوڑ چھاڑ کے آپ ان کو سیکنڈ کرتے ہیں؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں ابھی بات کر لوں تو یہ کریں گے تھا. مطلب یہ ہے نا کہ جی کوئی نہیں، یہ MQM کا نام لیا، MQM میں مڈل کلاس سے لوگ شروع ہوتے ہیں لیکن مڈل کلاس نہیں رہتے، ان میں سے امیر ہو جاتے. خود وہ کہتے ہیں، یعنی الطاف حسین صاحب کی آپ کو تقریر یاد ہوگی، انہوں نے کہا موٹر سائیکلوں پہ تم آئے تھے، آج پجاروں پہ پھر رہے ہو، آج پراڈو پہ پھر. اپنے لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے، وہاں نہیں رہتا مڈل کلاس نہیں رہتا. یہ جماعت اسلامی ہے کہ جس میں لوگ مڈل کلاس کے آتے ہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی بدعنوانی نہیں، کسی فہرست میں نام نہیں، کوئی قرضے نہیں، کوئی قرضے معاف نہیں کروائے.
اور یہ کہ مطلب اقتدار پہ رہے ہیں. کراچی میں 3 مرتبہ جو ہے ضلعی حکومت ہمارے پاس رہی. صوبہ سراج میں 2 مرتبہ سراج الحق صاحب سینئر منسٹر رہے. اس وقت ہمارے منسٹر ہیں. ہمارے 150 کے قریب افراد مختلف اوقات میں اسمبلیوں میں گئے ہیں. لیکن الحمدللہ کسی پہ نام کوئی کرپشن کوئی یہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بات جو انہوں نے کی ہے یہ ہمارے منشور میں شامل ہے. اچھا. اور بہت پرانی شامل ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جاگیریں جتنی اس وقت ہیں یہ یا مغلوں نے دی تھی یا انگریزوں نے دی تھی. یہ کسی وہ نہیں ہے کہ محنت کر کے رزق حلال سے. یہ وہ خاندان تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کو ان کی فوج کے لیے انہوں نے گھوڑے پالے یا یہ آزادی کے لوگوں پر, آزادی کے جو مجاہد تھے ان پہ گولیاں چلائیں اور ان کو انگریزوں کو پکڑ کے ان کو دیا. آج جو جاگیردار خاندان 3ری 4تھی نسل جن کی اسمبلیوں میں بیٹھی ہے ان کی ہسٹری آپ دیکھ لینا تو وہ یہ ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاگیریں ضبط ہونی چاہیے. غریب آدمی کو یعنی جو ہم پر صدیوں سے لوگ مظاہرے چلے آ رہے ہیں, نسل در نسل لوگ غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے خود اسلام کے اندر راستے موجود ہیں. ایک وقت کے اندر سوشلزم کے اندر ایک یہ تھی, اسلام تو دن میں 5 مرتبہ برابر کر دیتا ہے. امیر اور غریب کو برابر کر دیتا ہے. غریب پہلے آتا ہے اگلی صف میں چلا جاتا ہے, امیر بعد میں آتا ہے پچھلی صف میں کھڑا ہوتا ہے. این ممکن ہے کہ اگلی صف کے اندر کھڑے ہوئے غریب آدمی کے جہاں پاؤں آ رہے ہوں پچھلی صف کے اندر کسی وی آئی پی کا وہاں سر آ رہا ہو. تو یہ ہے یعنی ہم اس کا حل اسلام کے اندر ڈھونڈتے ہیں اور موجود ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں نا جواد صاحب کہ آپ نے اپنی پارٹی کا گانا تیار کیا کہ نہیں؟ ابرار الحق نے کتنے پی ٹی آئی کے گانے بنا دیے, آپ نے ابھی تک ہمیں کوئی گانا نہیں سنا پارٹی. دیکھیے تھوڑی سی سیریس بات میرے خیال ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے پی ٹی آئی کے والے سے بات ہو رہی تھی, پی ٹی آئی میں مڈل کلاس ہوں گے اور بھی لوگ ہوں گے, لیکن پی ٹی آئی کے اندر الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہے سارے جتنے بھی کانسٹیچوئنسیز پہ وہ الیکشن لڑوائیں گے آئندہ وہی لوگ ہوں گے جو جن کی اجارہ داری اپنے اپنے علاقوں میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کسی سے آپ پوچھ لیں زیادہ تر لوگ وہی ہیں. ایون ان کے جو پالیٹکس تو چل رہے ہیں وہ بھی پیسے کے اوپر ہی چل رہے ہیں نا. لوگ جو پیسے والے ہیں وہی پیسہ لگا رہے ہیں. کیسے کرائیں گے؟ میں وہی تو بتانے لگا ہوں نا. اس لیے آپ ہمارے ساتھ ان کو نہیں ابھی کمپیئر کر سکتے. شروع میں جب وہ آئے تھے تو بالکل ہو سکتا تھا وہ اس طرح کرتے, ہو سکتا تھا کہ بہت سے نوجوان ان کی طرف جاتے بھی اس طرح کے جو کہ آپ نہیں جائیں گے. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کیا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں پاور میں جانے کے لیے. جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں نا وہ اس لیے ڈھونڈے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرے اوپر خدا نے یہ ٹھیکہ مجھے دے دیا ہے کہ مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے سب کچھ. یہ ٹھیکہ بھٹو صاحب کو بھی ملا تھا, یہ ٹھیکہ جو ہے وہ ضیاء-ال-حق صاحب کو بھی ملا تھا. ان سب نے اپنے اپنے طریقے سے جو کچھ اس قوم کا حال کیا اور اس کے بعد بھی لوگوں نے کیا. آپ مشرف صاحب نے بھی کیا, اس کے بعد بھی ابھی تک کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا رستہ ٹھیک ہے. اگر آپ کا رستہ ٹھیک ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا عرصہ لگے, اور اگر نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں دوسری بات ان سے ان کی کرتا ہوں. دیکھیں میں تو بڑی عزت کرتا ہوں جماعت اسلامی کی بھی, اور تمام وہ پارٹیز اور تمام وہ لوگ بھی ان پارٹیز میں جو مڈل کلاس سے ہیں یا بزرگ کسان کلاس سے ہیں, محنت کش کلاس سے ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ جو پہلے ولی صاحب نے بات کی وہ بات ٹھیک ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی ریجنل سائز سے اپنے نکل گئے, ریجنل جو اس کی کیپیسٹی ہے پالیٹکس کرنے کی اس سے نکل کے نیشنل لیول پہ چلی جائے. اب وہ نیشنل لیول پہ کیوں نہیں جا رہی, ان کو خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں جا پا رہے. لیکن جہاں تک مذہب کی بات ہے نا, مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے. میں مسلمان ہوں, میں پاکستانی ہوں. ہو سکتا ہے ہماری پارٹی میں کوئی کرسچن آئے جو کہ پاکستانی ہو. اسی طرح کسی اور ملک میں پاکستانی جہاں رہتے ہیں وہاں وہ پاکستانی مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ یو ایس سٹیزن ہوتے ہیں. اور اگر ان کو کہا جائے نا کہ آپ کے دونوں پاسپورٹ میں سے کون سا چھوڑیں گے, اگر چھوڑنا پڑ جائے تو پاکستان کا چھوڑیں گے. تو اس لیے نہیں میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو سب کو پتا ہے کہ برابر اس ٹائم ہوتے ہیں, لیکن جب وہ واپس جاتے ہیں نا تو ان کا اکنامک کریکٹر ان کے ساتھ جاتا ہے. ایک بندہ محل میں جاتا ہے, ایک بندہ جھونپڑی میں جاتا ہے. پہلا ٹکٹ کس کو دیں گے؟ مزدور کو دیں گے, بزنس مین کو دیں گے, کسان کو؟ پہلا ٹکٹ نہیں ہوتا اس میں ہمیں یہ نہیں ہے کہ مزدوروں کی کو کھڑا کر دیا کسانوں کو, ہم ٹرینڈ لوگوں کو کھڑا, پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں. ٹرینڈ کئی دفعہ غریب لوگ زیادہ ٹرینڈ ہوتے ہیں. آپ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا, جب آپ کے نظریات پیچھے ہوتے ہیں, آپ کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, فلسافیکلی آپ نے چیزوں کو پڑھا ہوتا ہے, آپ نے اسٹڈی سائیکلز کیے ہوتے ہیں, آپ نے 50 چیزیں کی ہوتی ہیں, تو آپ کا ایک پورا آپ سمجھے فاؤنڈیشن یا بیس ہوتا ہے نالج کا, اس کو ہم امپارٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کارڈرز کہتے ہیں. وہ ان کے بھی ہیں. وہ کارڈر بلڈنگ جو ہوتی ہے
या कैडस भी उसको कहते हैं, लोग कैडस भी कहते हैं, उसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो ये जो चीज होती है ये बताती है कि पार्टी के अंदर स्ट्रक्चर जो है, उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर लोग मौजूद हैं, और वो एक स्ट्रक्चर, एक कैडर से दूसरे कैडर में जो जाते हैं वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो जाते हैं। तो वो इस तरह की तंजीमें होती है जी। प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है और मैं कंट्रोल भी करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर जब अफ्तारी होती है तो काफी खा लेता हूँ। अच्छा, पसंद किया अफ्तारी में क्या खाते थे आप? मैं गोश्त खाता हूँ ज्यादा, और या मैं अंडे खाता हूँ, मतलब प्रोटीन ज्यादा फिटनेस के लिए। मैं मतलब ज्यादा दुनिया वालों हमेशा पूछते थे ना जवाद अहमद फिट क्यों है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना मैं कम लेता हूँ, शुगर नहीं लेता, सिवाय फ्रूट ना लेना भी बड़ा खतरनाक है। फ्रूट के अलावा फ्रूट लेता हूँ, लेकिन जो प्रोटीन है वो मैं काफी उसकी इनटेक होती है। तो इसीलिए आप स्लिम है शुरू से, आप कभी मोटे नहीं हुए? हर सिंगर मोटा पतला होता रहा है। देखता हूँ तो मोटा लगता हूँ, तो मैं थोड़ा सा और का मतलब कई दफा ऊपर नीचे हो जाता है वेट इंसान का, हो जाता है। अच्छा, आपके फादर ने और आपके ग्रैंडफादर ने तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे आर्ट के लिए। अब चूंकि हमारे रिवाइवल का दौर है, हमारे मुल्क में अच्छी मूवीज नहीं बनी, तो आपने नहीं सोचा कि कुछ अच्छी सी ऐसी मूवी बनाए, अपने दादा अब्बू के ऊपर ही बनाए या उनके किसी उसके ऊपर बनाए, बट यू शुड कम फॉर दिस थिंग एज वेल? नहीं, फिल्म ही बनाना क्यों मेरे से आप पूछ रही हैं? देखें, इंसान वो बना चुके हैं, उनसे बात नहीं, मैं तो अपनी हर एक की सलाहियत होती है। मेरी प्रोफेशन के तौर पे तो जो ट्रेनिंग है वो एज लॉयर है, तो मैं उसमें अपना समझता हूँ कि अगर कभी ऐसे नहीं सोचा ड्रामा फिल्म बनाऊंगा, कुछ क्लाइंट से दाद मिल जाए तो ये। दूसरा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ बहुत साल, तो स्टूडेंट्स की इज्जत और रिस्पेक्ट मिल जाए। अभी दिसंबर के बाद से, क्योंकि ये इधर मसरूफियत बहुत ज्यादा हो गई थी, ये जिम्मेदारियां कुछ मुझे पार्टी में मिली हुई थी लाहौर के उसके हवाले से, तो अभी आप दोबारा से अब ये थोड़ा सा ये 18 का इलेक्शन गुजर जाए तो मैं, और उसके नताइज पे डिपेंड करेगा। वैसे मैंने 10 साल लगातार पढ़ाया है, 2006 से 2016 तक मैं पढ़ाता रहा हूँ जी, और एक सेमेस्टर बीच में 10 साल एक सेमेस्टर मैंने ऑफ लिया था जिस वक्त 2013 के आम इंतखाब थे, तो जनवरी से मई तक का टाइम जो था, और अगस्त में फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे टीचर थे? वैसे टीचर तो नहीं थे कि जो बच्चे कहते थे जब ये घर चले जाएंगे पता नहीं कि घर वालों का क्या नहीं, एक तो मुझे बड़ा अपना मेरे लिए बायसे फख्र है कि पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी जो है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स, वहां मैं, और उनकी फ्लैगशिप बिजनेस स्कूल में मैंने पढ़ाया, और हर सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट्स अपने टीचर को अप्रेज करते हैं, और उस पे मैक्सिमम स्केल जो होता है वो 5 का होता है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, मुझे 10 साल में, और मैं हर साल 2 क्लासेस पढ़ाता था, MBA और एग्जीक्यूटिव MBA। सो 5 के शरह पे या स्केल पर मुझे अमूमन बड़े लोगों को पढ़ाते थे, 4.3, 4.4, 4.5 यानी कि पहले। तो वो तो 10 साल मैं कह रहा हूँ कि होंगे आपके स्टूडेंट जी, शुरू में तो था, अब फिर बाद में मैं भी 10 साल बड़ा हो गया, तो शुरू में तो बहुत से लोग, और खासकर एग्जीक्यूटिव MBA में तो बहुत से लोग, और उसमें अफसर भी बहुत से आते थे एक जमाने में। तो आपको रोप शोप कुछ नहीं होता था? नहीं जी, मुझे वो मैं आपको बताता हूँ, एक दिन मैंने क्लास के फौरन बाद जहाज पकड़ना था लंदन का, और मैं उनको कह रहा था यार ये देखें जल्दी मैं क्लास खत्म करके जाता हूँ। उनमें से एक कस्टम्स के ऑफिसर थे, उन्होंने कहा सर मैं वहां एयरपोर्ट पे अपना, आप फिक्र ना करें, आप जाएं, आप आराम से जाएं, आप मुझे फ्लाइट नंबर बता दें, अपना नाम बताएं, बोर्डिंग कार्ड बाहर। मैं वहां गया, वो कस्टम्स की सफेद वर्दियां, बड़ी खूबसूरत वर्दियां होती, वो 2 आदमी बाहर खड़े हुए, और उनके अफसर ने, वो उनसे ज्यादा बड़ा अफसर, जाहिर बात है, उनको कहा था मेरे सर आ रहे हैं, वो मतलब सलूट मार रहे हैं, सर माय गॉड। वहां मतलब ये, और ये बहुत से अफसर ये तो अपने वहां फिरौन होते हैं, और जब आप उनके टीचर हो तो वो आपको सर कर रहे होते हैं। अच्छा फरीद साहब, ये बताइए कि आपका कभी पढ़ाने का तजुर्बा कैसा रहा? बड़ा अच्छा होता है, यानी मैंने पढ़ाया है, अब भी कभी लेक्चर मेरे होते हैं, और जमात इस्लामी में जो हमारी तरबियतगाहें होती हैं उनमें भी लेक्चर होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यानी उसमें, और ख़ास तौर पर ये प्रोफेशन जो है ये पैगंबरी एक यानी इसका ओरिजिन है। अच्छा, जब आप लेक्चर दें, फर्ज करें आप एक दिन लेक्चर दे रहे हैं, अब तो हम चूंकि ईद का दिन हम जरा लाइट बातें ही करेंगे, हैवी बातें हमने आपकी पार्टी की वजह से कर ली, लेकिन वो मुझे बोलते रहे, लेकिन द थिंग इज के वी वांट पीपल टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। अगर आपका लेक्चर हो रहा है और आप देख रहे हैं कि बच्चे जो ना मेरी तरह के कुछ एक बैठे हुए ऐसे ऐसे जमाइयां ले रहे हैं या नींद सोने वाले, तो आप क्या करेंगे? आप उनको डांटेंगे? पहले तो ये है कि मेरी नजर रहती है पूरी क्लास पे। हकीकत ये है कि उस्ताद की पूरी ग्रिप होनी चाहिए। अगर ये है कि जी वो सिर्फ मशीन की तरह एक लेक्चर दे रहा है, बोले जा रहा है, और दरिया को अपनी मौज की तूफानियों से काम,
کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، یہ نہیں ہے، مطلب یہ نظر رہتی ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسا ہو تو میں ان کو کھڑا کر لیتا ہوں. بھائی آپ ذرا ہماری رہنمائی کریں کہ جی آپ نے کیا ابھی تک کیا سنا ہے، کیا سمجھا ہے. اچھا، اور اگر انہوں نے نہ سنا ہو تو آپ پنشمنٹ دیں گے کہ آپ انہیں معاف نہیں؟ کچھ بھی نہیں، یہ خود بہت بڑی ہے کہ ایک آدمی کو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اب تک میں نے کہا ہے یہ ذرا آپ ذرا بتائیں، خلاصہ بتائیں، تو لوگ پھر متوجہ رہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ دلچسپ بنا کے آپ کریں، یعنی وہی بات بڑی یا بڑے اچھے انداز میں آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات آپ کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جس طرح لمز جیسی یونیورسٹیز جو ہیں، یہ جو سسٹم اور خاص کر بزنس اسکول میں جو سسٹم اڈاپٹ کرتی ہیں، اس کو وہ کیس میتھڈ بھی کہا جاتا ہے اور سوکریٹک میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. تو اگر آپ کی کلاس میں ایک تو خاص تعداد سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہو نہیں سکتے، اور مطلب 35 یا 40 میکسیمم 20 25 کی، اور آپ کے پاس وہ فکس سیٹنگ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کون سی سیٹ پہ کون بیٹھا ہوا ہے، ان کی تصاویر اور نام سامنے ہوتے ہیں، اور آپ کا پڑھانے کا طریقہ کوسچن اور آنسر کے ذریعے ہوتا ہے. دیٹ از واٹ از کالڈ سوکریٹک میتھڈ. کوسچن اور آنسر سے آپ پڑھاتے ہیں. اور کلاس کی پارٹیسپیشن، اگر آپ کسی لمز کے گریجویٹ سے پوچھیں نا کہ سی پی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کلاس پارٹیسپیشن، سی پی کا وزن آپ کے جو گریڈ ہوتا ہے اس کا 40-45% سی پی ہوتی ہے، اور باقی چیزوں کے کسی کا 10%، کسی کے امتحان کے 20%، کسی کیس سے، اور کلاس پارٹیسپیشن سب سے زیادہ وزن ہوتا ہے. اچھا، جو ہمیں اور اس میں کبھی موقع ہی نہیں ہوتا، یو آر آن یور ٹوز آل دی ٹائم ایز ٹیچر اینڈ ایز اسٹوڈنٹ. پکڑ لیا نا ان کو. اچھا جواد احمد صاحب، آپ سے ہم بات کریں گے کہ ہمیں جو سب سے اچھی بات، جب میں شروع میں آ رہی تھی فیلڈ میں، تو جو میں نے مثال دی تھی نا اپنے امی ابو کو، وہ میں نے آپ کی دی تھی کہ پڑھے لکھے سنگرز آ رہے ہیں، پڑھے لکھے آ رہے ہیں. تو آپ کو آپ کے پیرنٹس نے نہیں کہا کہ اچھا خاصا انجینئر بندہ یہ کیڑے کم چ پی گیا؟ میں سافٹ ویئر انجینئر، مجھے بڑی باتیں سننی پڑی کہ تم یہ کیا گانے شانے پھر فلموں میں بھی آ رہی ہو. تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، میرے والدین اصل میں خود پروفیسرز تھے، جس طرح یہ دونوں بھی ہیں، تو میں بڑا احترام والی بات ہے یہ. تو میرے والد صاحب پڑھاتے تھے پولیٹیکل سائنس گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور میری مدر بھی پڑھاتی تھی لاہور کالج آف ویمن میں، وہ بھی پولیٹیکل سائنس پڑھاتی تھی. تو وہ جو اساتذہ ہوتے ہیں نا، ان کا کیونکہ وہ یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے سارا، تو وہ کافی پروگریسو ہوتے ہیں. ٹیچر امی تو سخت ہوتی ہے نا، میری امی ٹیچر تھیں، وہ تو سخت. نہیں، میری مدر بہت ہی کمپوزڈ اور وہ تھی، نہیں اسٹرکٹ نہیں تھی، کمپوز تھی مطلب. اچھا، اب دیکھیں انہوں نے پی ٹی آئی نے جس طرح سے ابرار الحق ان کی پارٹی میں، اگر آپ کی پارٹی کو کوئی سنگر لینا پڑے تو آپ کس کو لیں گے؟ نہیں، ہم تو سنگرز نہیں لیتے، ہم تو انسان لیتے ہیں جو وہ چاہے سنگر ہو، چاہے ایکٹر ہو، چاہے لائر ہو، جو آپ کے موڈو کو سمجھے. اچھا، کچھ تو آپ کو سنانا پڑے گا. ہاں، میں بالکل سنا دیتا ہوں. نہ تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے، پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے. خدا کی ہے دولت، خدا کی زمیں ہے، کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے. بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے، یہ اس کی ہے دولت، یہ اس کی زمیں ہے. غلط ہے یہ تقسیم، خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. غلط ہے یہ تقسیم، خدا کی نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. سب کچھ جب اس کا ہے تو پھر یہ سب کا ہے، کیوں کچھ نے اس سب پر قبضہ کیا ہے. یہ تیرا نہ میرا ہے، سب کچھ خدا کا ہے، پھر کیا لڑائی ہے، پھر کیا تماشا ہے. اس طرح مر مر کے جینا بھی کیا ہے، یہ تقسیم بدلنے کا وقت آ گیا ہے. اٹھو چلو آگے بڑھو، اٹھو چلو آگے بڑھو، جاگو میرے دوستو، اپنے حق کے لیے تم اٹھو. باطل کو باطل کہو جب تک کہ حق سچ نہ ہو، کسی کے نہ آگے جھکو، کسی سے بھی تم نہ ڈرو. ہے انسان برابر سبھی،
सबका है सब कुछ कहा, सबका है सब कुछ कहा। बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। ईद के दिन इतने ऊंचे सुर कैसे लगा लिए? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया आप सबका। एंड व्यूअर्स, हियर वाज आवर ईद डे विद कैपिटल टीवी एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा अपनी ईद पर, जहां पर आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लोगों को ईदियां दे रहे हैं। वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, जो काम कर रहे हैं, आपके काम करने वालों के बच्चे हैं, प्लीज उनको भी अपनी ईद में शामिल रखें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी ईदी भी उनको दे देंगे वो उनके लिए बहुत सारी लगती है। सो प्लीज आपके इर्द गिर्द, बाहर, आपके मोहल्ले में, आपके मुलाजमों के बच्चे अगर आपके साथ हैं तो आज आपने उनको ईदी जरूर देनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।